ایک تو اللہ نے رسول اللہ عطا فرما دیا اور دوسرے کلام اللہ عطا فرمایا. یہ دوسرا ہیرا بھی انمول ہے، بے مثال ہے، لاجواب ہے، لازوال ہے. اس کتاب کے ٹکر کی کائنات میں کوئی کتاب نہیں، اس کا کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، نہ میرے رسول کا کوئی جواب ہے، نہ اللہ نے جو کتاب دی ہے اس کا کوئی جواب ہے. خداوند تعالی نے یہ خصوصی انعام عطا فرمایا ہے ہم کو. آپ جانتے ہیں کہ ہم تو غلام ہیں، ہم تو امتی ہیں، ہم شیدائی ہیں، فدائی ہیں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا کی حیثیت کے بلند ہونے سے اس کے غلام کی حیثیت بھی بلند ہو جاتی ہے. جو بڑے افسر کا چپراسی ہوتا ہے وہ چپراسیوں میں بڑا بن جاتا ہے. عربی زبان کی کہاوت ہے ضرب الغلام اہانت المولا. غلام کو مارنا یہ اس کے مالک کے وقار کا مسئلہ بنتا ہے. آپ دیکھتے ہیں آوارہ کتوں میں اور پالتو کتوں میں کتنا بڑا فرق ہے. آوارہ کتا ہے بچے بھی اس پر ڈھیلے پھینک دیتے ہیں، کوئی بھی اس پر لاٹھی چارج کر دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں بنتا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی اس کا رد عمل سامنے نہیں آتا. لیکن وہی کتا جو انتہائی ذلیل مخلوق ہے، ناپاک مخلوق ہے، وہ اگر منسوب ہے اور اس کا رشتہ ہے کسی بڑے انسان سے، وہ کسی انسان کا پالتو کتا ہے. اب ذرا اس پر ڈھیلا پھینک کر کوئی دیکھے، اب اس پر کوئی لاٹھی چارج کر کے دیکھے. یہ اپنی جگہ خواہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو لیکن اس کا مالک بڑا زبردست ہے. اگر اس پر کوئی لاٹھی چارج کرتا ہے، ڈنڈا اٹھاتا ہے، پتھر پھینکتا ہے تو مالک اپنے وقار کی ٹھیس محسوس کرتا ہے، وہ اپنے وقار کا مسئلہ بنا دیتا ہے. ہمت تمہاری کیسے پڑی کہ تم نے ہمارے کتے کو چھیڑ دیا؟ میرے دوستو، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم بڑے گناہگار ہیں، بے عمل ہیں، سراپا گندا ہیں. لیکن ہمارا آقا، ہمارا مالک، ہمارے افسر، ہمارے پیغمبر سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے ہیں. ان کی نسبت کی وجہ سے بڑائی ہمیں بھی ملی. ہم اس قابل ہوئے کہ ہم فخر کر سکیں، ہم ناز سے اپنا سر اونچا کر سکیں. انہی کی بنیاد پر، انہی کی نسبت سے اللہ رب العزت نے ہم کو خیر امت کا خطاب دیا ہے، کیونکہ ہمارا نبی سارے نبیوں کا نبی ہے. تو آپ کی غلامی کا اور آپ کی نسبت کا ہمیں فائدہ یہ پہنچا کہ ہم سارے غلاموں کے سردار بنائے گئے. تو اللہ پاک نے ایسا رسول عطا فرمایا جس کی کوئی کائنات میں نظیر نہیں، جس کی کوئی مثال نہیں. ساری انسانیت کا سب سے بڑا ہمدرد، پوری کائنات کا سب سے عظیم محسن، کوئی آپ کی رحمت سے بے فیض نہیں ہے. خداوند تعالی نے آپ کو اتنا عظیم رحمت بنا کر بھیجا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سرور عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہا ہے. سب کو پناہ دامن مصطفیٰ میں ملی ہے. اللہ پاک نے آپ کے آنے کے بعد سلسلہ نبوت کو منقطع فرمایا. آپ کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے بھیجا. آپ کی شریعت کو آخری شریعت بنایا گیا. اب نہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ آپ کے بعد کوئی وحی آئے گی، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل ہوگی،
اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول آئے۔ اللہ پاک نے یہ انعام آپ کو دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے، ہم اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ یہ وہ انعام ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے انبیاء آرزو مند ہیں۔ صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ بعض پیغمبروں نے اپنی اس آرزو کا اظہار فرمایا، خداوندا ہمیں رسالت و نبوت نہ دی جائے، ہمیں آپ نے آخری پیغمبر کی امت میں داخل ہونے کا موقع عنایت فرمایا جائے۔ سوچئے آپ کی امت میں ہوتے تو صرف امتی کی حیثیت بنتی، امتی ہونے سے رسول ہونا یہ زیادہ عظیم المرتبت چیز ہے، یہ زیادہ قیمتی دولت ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ جو سب سے ذکی، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ دانشور، ہوش مند اور عقل مند ہیں، وہ قیمتی چیز سے دست برداری چاہتے ہیں ایک کمتر چیز کو لینے کے لیے۔ دنیا میں کوئی ایسا عقل مند نہ ملے گا آپ کو جو یہ کہے کہ 100 روپے کا نوٹ آپ رکھ لیجئے، ہمیں 1 ہی روپے تھما دیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس امت میں ہونے میں کوئی خاص بات ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو کچھ مخصوص چیزیں عنایت فرمائی ہیں جس کی آرزو میں انبیاء بھی تڑپ رہے ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے وہ سعادت، خداوند تعالیٰ نے وہ عظیم نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پہلے کے تمام پیغمبروں کی شریعت، ان کا دین منسوخ ہونے والا تھا، اس کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا، اس میں پائیداری نہیں تھی، اس کو بقا نہیں تھی، اسے دوام کی دولت نہیں حاصل تھی، اس لیے اسے خطرہ تھا۔ اور شریعت مصطفیہ کو دوام ہے، بقا ہے، استحکام ہے، یہ تحریف سے پاک رکھی جائے گی، اس میں قسم قسم کی ملاوٹ نہیں چل پائے گی۔ ایک ایسا محل جس میں خطرہ ہو، اس خطرے والے محل سے وہ جھوپڑی بہتر ہے جو بے خطر ہو، جس میں کوئی خطرہ نہ ہو۔ ایئر کنڈیشن میں رکھ دیا جائے، آپ کو اونچے محل میں آپ کو رکھ دیا جائے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی اناؤنس کر دیا جائے کہ ایک ایسا زلزلہ آنے والا ہے، ایک اتنا خطرناک بھونچال آنے والا ہے، معلوم نہیں کب یہ زمین بوس ہو جائے اور کب اس کے رہنے والے خطرے کے زد میں پہنچ جاوے، تو اس محل میں رہنے والے کو کبھی بھی سکون کی نیند میسر نہ ہوگی، وہ ہمیشہ خطرے میں اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ لیکن ایک جھوپڑی میں رہنے والے کو اگر یہ بشارت دے دی جائے کہ تم کسی زلزلے کا شکار نہیں ہو سکتے، کوئی بھی آفت تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن سکتی، تو وہ جھوپڑی میں رہنے والا خراٹے کی نیند سوئے گا، اس کے قلب کو سکون ملے گا، وہ اپنے آپ کو راحت میں محسوس کرے گا۔ پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے بعد بھی آنے والے ہیں انبیاء، میرے بعد بھی نازل ہونے والی ہے شریعتیں، تو اپنی شریعت کے لیے یہ معلوم تھا کہ اسے ناپائیدار بنایا گیا ہے، اسے دوام کی دولت نہیں دی گئی ہے۔ اگر نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ مل جاتی ہے تو ہمیں دوام مل جائے گا، ہمیں سکون مل جائے گا، ہم تحریف سے پاک ہو جائیں گے، ایسا خالص دودھ ہاتھ میں آئے گا جس میں قیامت تک ملاوٹ نہیں چل سکتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پچھلے پیغمبروں کی شریعتوں میں ملاوٹ کر دی گئی اور ہمارے آقا سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بے ملاوٹ، اس میں ملاوٹ نہیں چلے گی۔ کیوں نہیں چلے گی؟ اس میں کیوں چل گئی؟ اس لیے پچھلی شریعتوں میں ملاوٹیں چل گئیں، گڑبڑ اس لیے کر لی لوگوں نے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود انہی پر ڈال دی تھی۔
دیا، کتاب ہم نے تمہیں سونپ دی، شریعت ہم نے تم کو دے دی ہے، اب تم اس کی حفاظت کرو۔ پچھلی شریعتوں کے پاسبان انسان بنائے گئے تھے، انبیاء نے پاسبانی کا حق ادا کیا، انہوں نے پوری نگرانی کی، پیغمبر کی حیات میں کوئی تحریف نہ ہو پائی، کوئی ملاوٹ نہیں چل پائی، لیکن پیغمبر دنیا سے جب رخصت ہوئے تو لوگوں نے اپنی اپنی خواہشات اس میں شامل کرنی شروع کر دی، اپنے اپنے حالات کے تقاضے کے تحت اس میں فیصلے شروع کر دیے، اور نبی کی چھوڑی ہوئی شریعت میں اپنے من مانی شریعت کو گھسیڑ دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی، جو کتاب عطا فرمائی، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں پر نہیں ڈالی اللہ۔ خداوند تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ میری شریعت ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ میری کتاب ہے، اس کے میرے کلام ہونے میں کوئی شبہ نہ کرے، اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو میدان میں آئے، اس کا جواب پیش کرے۔ یہ کلام خود خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ جو چیلنج کرتا ہوا آیا ہے۔ سارے جن و انس اگر متحد ہو جائیں اور اپنی اتحادی اور اجتماعی قوت کو داؤ پر لگا کر بھی سب کے سب چاہیں کہ اس کے مقابلے کی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دیں، یہ ان کے بس کا روگ نہیں۔ قُل لَوِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ چیلنج کرتا ہوا آیا ہے اللہ کا کلام، جسے پرکھنا ہو کہ میں خدا کی طرف سے ہوں یا غیر خدا کا کلام ہوں، وہ میدان میں آ کر پرکھ لے۔ بڑے بڑے جیالے اور بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے علمبردار اور شعر و شاعری کے سورما جو اپنے سامنے پوری دنیا کو عجم کہتے تھے اور اپنے ہی آپ کو کہتے تھے ہم ہی زبان منہ میں رکھتے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، وہ ششدر رہ گئے اور انہیں اعتراف کرنا پڑا ان ھذا لیس من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کا جواب پیش کر دے۔ انسانی کلام کا جواب بن سکتا ہے، یہ تو خدائی کلام ہے، خدا کی بنائی ہوئی چیز کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔